اللہ کے ہاں محبوب عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم۔ چھٹا عمل جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا۔ کیسے خوشی پیدا ہوگی؟ گالیاں دینے سے نہیں، عزت دینے سے، مسلمان کو احترام دینے سے، اس سے اخلاق سے پیش آنے سے، اس کی تکریم کرنے سے، مسکرا کے ملنا۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اگر ملاقات ہو جائے، مسکراہٹیں انسان کے چہرے پہ بکھیری جائیں، خندہ پیشانی سے ملے، مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے جدا ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، گناہ دونوں کے پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اپنے اندر اسلام کی عظمت پیدا کرو، کھلا چہرہ، خندہ پیشانی، نہ جانے تمہاری دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، ملو اپنائیت کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی وجہ اللہ کے رسول سے جو ایک مرتبہ مل لیتا پوری زندگی بھولتا نہیں تھا، بلکہ بعض کو شک ہو جاتا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی اللہ کے رسول پیار کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی شک ہو گیا، گھر سے اٹھے، کہتے ہیں آج میں جا کے پوچھتا ہوں۔ جا کے پوچھنا کیا چاہتے تھے؟ سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے اللہ کے رسول کا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الی، سب سے پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ قال عائشہ، قال لا من الرجال، مردوں سے۔ قال ابوها ابو بکر، قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر، قلت ثم من، پھر کون؟ قال عثمان۔ 10 نام لے لیے تو صحابی عمر مسکرانے لگ گئے۔ کہا عمر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں تو گھر سے نکلا تھا کہ جب میں پوچھوں گا من احب الناس الی تو آپ پہلا نام میرا ہی لیں گے۔ کیوں ہوا؟ ایک مرتبہ ملاقات کر لیتے، پوری زندگی ملاقات بھلاتے نہیں تھے۔ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو، مسکراہٹیں بکھیرنا سیکھو۔ من اسعد الناس، سب سے بڑا سعادت مند کون ہے؟ من اسعد الناس، جو لوگوں کو خوش کرتا ہے۔ آج کہاں سے انس لائیں؟ گھر سے نکلتے جلدی سے ہاتھ کو خوشبو لگاتے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مصافحہ کروں گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، جب خوشبو آئے گی صدقہ بھی ہو جائے گا، خوش بھی ہوگا۔ آج سیدہ عائشہ کہاں سے لائیں؟ جب وہ درم و دینار دیتی صدقہ، لونڈی سے کہتی رکو رکو واپس آؤ، درم و دینار پکڑ کے خوشبو لگا کے کہتی اب دے دو، فقیر کی ضرورت تو پوری ہوگی، جب اس کو خوشبو آئے گی خوش بھی ہوگا، میرا صدقہ بن جائے گا۔ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت پیارا عمل ہے، اور اس کو کرنے والا بھی اللہ کا بہت پیارا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج تو اصلاح کا نام تو چل رہا ہے لیکن مشکل ہی ہو گیا ہے، کیونکہ آج اصلاح کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اوئے اوئے کافرہ، او منافق، اوئے فاسق، اوئے فاجر، تم تو نعوذ باللہ ہو ہی جہنمی، اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اصلاح کا طریقہ اگر آپ نرمی کے ساتھ اختیار کر لے، اللہ کے رسول نے ایک بات سمجھانی تھی، ایک بات، 6 کام کیے۔ مسجد میں بیٹھے، سیدنا معاذ نماز کے فوراً بعد چل نکلے، کہتے یا معاذ، خود آواز دے، اس کو اللہ کے رسول آواز دیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ قال لبیک، میں حاضر۔ قال انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے آپ سے بہت محبت۔ کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ پھر مصلی سے خود اٹھے، 3 کام، پھر چل کے گئے، 4 کام، پھر جا کے ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا آیت سے لے لیا، 5واں کام۔ 6 کام کہتے ہیں معاذ
میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول مجھے تحفہ دینا چاہتے، کون سا تحفہ؟ فرمایا لا تدعن دبر كل صلاة اللهم اعنی على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ میرے صحابی زندگی میں فرض نماز کے بعد یہ نہ کہنا بھولنا، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ اچھا ذکر، اچھا فکر جو ہے اور اچھی عبادت جو ہے، اچھا شکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ معاذ زندگی کے آخری سانسوں میں تھے، کہتے لوگوں گواہ رہنا، جس دن سے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے میں نے آج تک کسی نماز کے بعد اس کو چھوڑا نہیں۔ سکھانے کا طریقہ ہے نا۔ اور اگر آپ کوئی اٹھ کے چلا جائے، اللہ کے رسول بھی کہتے جا رہے ہو نا، مجھے پہلے پتا تھا تم نے کچھ نہیں پڑھنا، تو سیکھ جانا تھا۔ انداز بھی اللہ کے رسول کا اختیار کیجئے، دعوت بھی اللہ کے رسول کا مشن ہے تو طریقہ بھی وہ اختیار کیجئے، سختی نہیں، نرمی کے ساتھ۔ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ جو نرمی پہ عطائیں کرتے ہیں وہ سختی پہ عطائیں نہیں کرتے۔ وَيُعِينُ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ۔ جو نرمی پہ اللہ مدد کرتے ہیں بندے کی، وہ سختی پہ مدد نہیں کرتے۔ نرم مزاج بنو، نرم گفتگو کرو، اچھی بات کرو۔ ہم پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، جنت جہنم کا مالک اللہ ہے۔ ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری اچھے الفاظ بیان کرنا، ہماری ذمہ داری صحیح موقف لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ مان لے اس کی خیر، نہ مانے ہم سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ڈروگے تو نہیں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ نہیں، آپ کا کام ہے ان علیک الا البلاغ، بات پہنچا دو، صحیح پہنچا دو، اچھے طریقے سے پہنچا دو، پھر دعا کر دو۔ تیرا مالک تیری زبان کی تاثیر ایسی پیدا کرے گا جو دل میں ان باتوں کو اتارے گا اور ضرور تبدیلی آئے گی۔ لیکن اگر آپ اس کے بدلے یہ کام کرنے کے بجائے سختی پہ اتر آئے، کوئی شخص آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب، نہ تیرے جیسا میں نے کسی کو عالم بنایا ہے، نہ تیرے جیسا کوئی خوبصورت ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تیرے اندر نرمی نہ ہوتی تو جو آپ کے ارد گرد بیٹھے آپ کے اشارہ ابرو سے جان چھڑکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی بیٹھتا ہی نہ۔ نرمی، احترام دینا مسلمان کو، یہ سیکھیے۔ آپ کی ایک ایک بات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوبست کریں گے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔